تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون۔ الحق من ربك فلا تكونن من الممترين۔ صدق الله العظيم۔ اس سے پہلی آیات میں تحویل قبلہ کا تذکرہ تھا، اور اسی کے ضمن میں اللہ رب العزت نے ایک خبر دی تھی کہ بے وقوف لوگ عنقریب یہ کہیں گے کہ مسلمانوں کو اور اس آخری پیغمبر کو کس چیز نے ان کے اس قبلے کی طرف سے دوسرے قبلے کی طرف پھیر دیا جس کی طرف یہ منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر امت محمدیہ کی عظمت، فضیلت، امت وسط، درمیانی امت ہونے کے اعتبار سے اللہ نے بیان فرمائی۔ پھر مزید اس کی یہ فضیلت کہ قیامت کے دن اور دنیا میں بھی اللہ نے اس امت کو مقام دیا ہے کہ یہ امت شہید ہے، گواہ ہے۔ حالانکہ شہادت اور گواہی کا یہ درجہ صرف انبیاء علیہم السلام کو حاصل ہے، اللہ ان کو بطور گواہ کے دنیا کے اندر بھیجتا ہے، لیکن اس عظمت میں اس امت کو بھی اللہ نے شریک کر لیا۔ پھر پیغمبر اس امت کے اوپر گواہ بنیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی ان اداؤں کا ذکر فرمایا کہ نبی جی آپ کو زبان سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں، ہماری بارگاہ میں تمہارا وہ مقام ہے کہ ہم تمہاری اداؤں کو دیکھتے ہیں اور تمہارے دل کے اندر جو خواہشات پیدا ہوتی ہے ہم ان خواہشات کا بھی اتنا مطلب وہ کرتے ہیں کہ تمہارے دل کے اندر کوئی بات آتی ہے ہم آسمان سے حضرت جبریل کو بھیج کر کے اسی کے مطابق فیصلہ صادر کر دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تھے، قد نرا تقلب وجهك في السماء، غایت اشتیاق کے اندر کہ وحی کا نزول کب ہو، تو اللہ فرماتے ہیں فولی وجهك شطر المسجد الحرام، میرے محبوب تم اپنا رخ مسجد حرام کی سمت میں کر لو، اب بس ہم نے تمہاری خواہش پوری کر دی ہے۔ اور تم جہاں بھی کہیں ہو، یعنی مسلمان چونکہ آپ کی امت عالمی امت ہے، کسی شہر کسی خاص صوبے یا ملک کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ پوری دنیا کے مشرق مغرب کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اس لیے تم جدھر بھی ہو ادھر سے ہی خاص مسجد حرام کی طرف رخ کر لو۔ اگر تم مشرق میں ہو تو مغرب کی طرف رخ کر لو، مغرب میں ہو تو مشرق کی طرف، شمال میں ہو تو جنوب کی طرف، اور جنوب میں ہو تو شمال کی طرف۔ چہار جہاد سے تم صرف خانہ کعبہ کی طرف رخ کرو، اللہ تمہاری نمازوں کو قبول کرے گا۔ اجتماعیت کے لیے یہ حکم دیا ہے۔ آگے اہل کتاب کی مذمت بیان فرمائی کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے یہ مخالفت کسی دلیل کی بنا پر نہیں بلکہ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، یہ خوب جانتے ہیں کہ اس تحویل قبلہ کے اندر جو حکمتیں ہیں، جو راز ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کو مزید تسلی دی جا رہی ہے کہ میرے محبوب ہم بتاتے ہیں یہ جو اہل کتاب ہیں یہ کبھی بھی آپ کا اتباع نہیں کریں گے،
ان کے دلوں کے اندر جو حسد اور بغض کی آگ جل رہی ہے، ان کا اگر بس چلے تو یہ تو آپ کو بھی اپنے قبلے سے نہیں بلکہ آپ کے دین سے پھیر کر کے اپنے دین کے اندر لے کر کے آ جائیں۔ ان کا تو بس نہیں چلتا، ورنہ ان کے منصوبے، ان کے پروگرام، نئے نئے مسلمانوں کو بہکانا، ادھر ادھر کی باتیں کرنا، دین اسلام کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کر کے لوگوں کے دل کے اندر شکوک اور شبہات پیدا کرنا، یہ ان کا وظیفہ حیات ہے۔ اس لیے نبی جی آپ ان کے اعتراضات کی کوئی پرواہ نہ کریں۔ ایک اعتراض ہوتا ہے علم کی بنا پر، ایک اعتراض ہوتا ہے جہالت کی بنا پر۔ ان کا اعتراض ایسا ہے کہ خالص جہالت کے اوپر مبنی ہے، کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے ٹھوس، بلکہ خود جانتے ہیں کہ آخری پیغمبر نبی القبلتین ہوں گے، دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، اس لیے کہ بیت المقدس سے آپ کو معراج کرائی گئی تو اللہ نے دونوں قبلوں کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ نبی نے دونوں کی طرف رک کر کے نماز پڑھی، اگرچہ 16 یا 17 مہینے، لیکن مستقل نماز آپ نے اسی خانہ کعبہ کی طرف پڑھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان سے پہلے تمام نبیوں کا قبلہ رہا ہے، اور جس کو اللہ نے زمین پر بنایا ہی اس لیے ہے۔ تو اب یہاں سے نبی کو تسلی ہے اور اہل کتاب کی مذمت ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا اعتراض کسی دلیل کی بنا پر نہیں بلکہ محض حسد اور عناد کی بنا پر ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ، میرے محبوب اگر آپ لے آئیں ان اہل کتاب کے پاس بِكُلِّ آيَةٍ، ہر طرح کی نشانی، آپ معجزات ان کو دکھائیں اور بے شمار انبار اور ڈھیر لگا دے دلائل کے آپ ان کے پاس کہ خانہ کعبہ ہی اصل قبلہ ہے، تو بھی ہم بتاتے ہیں آپ کو ما تبعوا قبلتک، کبھی بھی آپ کے قبلے کا اتباع نہیں کریں گے۔ اصل میں اہل کتاب نے ایک درخواست دی تھی نبی علیہ السلام کو، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عد قبلتنا، تو ہمارے قبلے کی طرف واپس پلٹ جا، نتبعوک، ہم تیرا کہاں مانیں گے، ونؤمن بک، اور تجھ پر ایمان بھی لائیں گے۔ یہ ایک جھانسا تھا ان کا، سمجھے نہیں؟ مقصد یہ تھا کہ ایک مرتبہ اور یہ ادھر آ جائیں، پھر ان کا بیوقوف اچھے سے بنائیں گے کہ دیکھو یہ اپنے دین پر نہیں ہے بلکہ جیسے ہم کہتے ہیں ایسے مانتے ہیں، سمجھ رہے نہیں؟ تو انہوں نے کیا کہا، اے محمد عد قبلتنا، تو ہمارے قبلے کی طرف واپس آ جا، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ، ہم کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے، ایمان بھی لائیں گے اور تمہارا اتباع بھی کریں گے۔ اللہ نے باخبر کر دیا، محبوب کیسی باتیں، یہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے آپ کے قبلے کا اتباع۔ اور یاد رکھیے وما انت بتابع قبلتهم، آپ بھی ان کے قبلے کا اتباع کرنے والے نہیں، ان کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی، کتنا بھی آپ کو یہ اپنے گمان میں مطلب بہکانے کی کوشش کریں، آپ بالکل پاک صاف رہیے، بالکل کسی طرح سے ادنا سا میلان بھی آپ ان کی طرف نہ رکھیے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ان کا عناد اور ہٹ درمی صرف آپ سے ہی نہیں بلکہ آپس میں بھی اگر آپ ان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو یہ اہل کتاب جو دو جماعتیں ہیں، یہود اور نصارہ، یہود ان کا قبلہ الگ ہے، یہ جانب مغرب کو قبلہ مانتے ہیں، بیت المقدس کی جو مطلب وہ جانب مغرب ہے، اور نصارہ جو ہے وہ اس کی جانب مشرق کو قبلہ مانتے ہیں، یعنی ایک ہی مسجد اور ایک ہی مقام کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر رکھا ہے۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان تک اٹھائے جانے تک کبھی بھی مشرق کی طرف کو منہ کر کے نماز نہیں پڑھی، وہ ہمیشہ اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے جدھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد کے پیغمبر یعنی جانب مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو اس لیے جن کا حال خود آپس میں یہ ہو کہ ایک دوسرے کے قبلے پر جمع نہ ہو، وہ آپ کو کس طریقے سے مطلب بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
فرمایا وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور ان میں سے بعض ایک دوسرے کی قبلے کی اتباع نہیں کرتا. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اس کے بعد اللہ نے اپنے نبی کو خطاب کر کے فرمایا میرے محبوب اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر ہلکا سا میلان آپ نے ان کی طرف کیا، کمپرومائز کی کوئی کوشش کی، چونکہ وہ بار بار دعوت دیتے تھے اور آپ انسانیت کے حریص تھے کہ ایمان لے آئیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تھوڑا بہت جھک جائیں، ان کی باتوں کے اندر آ جائیں. حالانکہ نبی معصوم ہوتا ہے، کبھی اس سے ایسی امید نہیں ہوتی، لیکن اس میں سختی کے ساتھ اس بات کو سمجھانا ہے کہ جب نبی جس کی شان اتنی اعلیٰ اور عرفہ ہے اس کو اجازت نہیں ہے احکام شرعیہ کے اندر کسی طرح کی چینجنگ اور تھوڑا بہت جھکاؤ کی اس کو اجازت نہیں ہے، تو آج کا امتی کیسے کہہ سکتا ہے شریعت اس کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ وہ جو چاہے جس کے کہنے سے اس کے اوپر کر کے دکھائے، وہ اس کا پابند نہیں ہے. صاف کہہ دے لکم دینکم ولی دین، بھائی تم کو تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک، لیکن ہم اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے. فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، نبی جی اگر آپ نے اتباع کیا ان کی خواہشات کا، چونکہ وہ دین تو ہے نہیں، دین تو وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آئے، اور بے دینی اور خواہش وہ ہے جس کو انسان اپنے نفس سے گھڑے. تو یہ اپنے نفس کے اوپر عمل کروانا چاہتے تھے کہ بیت المقدس کی طرف پھر منہ کر لو آپ. تو اللہ نے فرمایا اگر آپ نے ان کی خواہشات کا اتباع کیا من بعد ما جاءک من العلم، جبکہ آپ کے پاس علم قطعی یقینی وحی کی روشنی میں آ چکا ہے اور قبلہ منسوخ ہو کر کے خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا ہے، تو منسوخ شدہ حکم پر عمل کرنا خواہش پر عمل کرنا ہے. آپ کیا ہو جائیں گے انک اذا لمن الظالمین، تو اس وقت آپ ظالمین میں سے ہوں گے. اور ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے مقام سے الگ ہٹ کر کے رکھنا، اس کو ظلم کہتے ہیں. فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، اس سے مراد یہود و نصارہ، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، نبی جی ان کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے، یہ آپ کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے کہ انسان اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے. بیٹوں کو پہچاننے کے ساتھ مثال اس لیے دی کہ بچپن سے اپنی اولاد کو، بیٹوں کو انسان اپنے ہاتھوں سے اٹھاتا ہے، کھلاتا ہے، نہلاتا ہے، دھلاتا ہے، سلاتا ہے، ان کی ایک ایک چیز کے اوپر ماں باپ کی نظر رہتی ہے. بڑے ہو جائیں پھر تو پردہ ہوتا ہی ہے، لیکن بچپن کے اندر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی، برخلاف ماں باپ کے اور رشتہ داروں کے کہ ان کو انسان اتنے قریب سے نہیں جانتا. اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ یہ لوگ آپ کو اس طرح جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو جانا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ سے آنکھیں بند کر رہے ہیں. کیوں؟ مقصد ان کا یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل تو ہے نہیں، اس لیے لوگوں کو ورغلانا چاہتے ہیں، بہکانا چاہتے ہیں. فرمایا حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بعد میں مسلمان ہوئے، اہل کتاب میں سے تھے، بڑے عالم تھے. نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، فرماتے ہیں کہ میں آپ کی مجلس میں گیا، قسم کھا کر کے کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، اول ما رأیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہی میں نے پہلی مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا تو میرے دل نے یہ شہادت اور گواہی دی ان ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب، کہ یہ چہرہ جھوٹے آدمی کا ہو ہی نہیں سکتا. چہرہ دیکھ کر کے گواہی دے رہے ہیں، چونکہ اہل کتاب میں سے ہیں اس لیے جانتے تھے کہ میں نے جیسے ہی محبوب کے چہرے کو دیکھا بس میرے دل نے اندر سے شہادت دی کہ جھوٹا آدمی تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ سچا آدمی ہے. اور فرماتے ہیں کہ پھر میرے کانوں کے اندر 3 ایسی باتیں پڑی. آپ نے فرمایا افشوا السلام، لوگوں کو سمجھا رہے تھے سلام کو عام کیا کرو. فرما رہے تھے اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو. وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات کو اٹھ کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھا کرو. یہ باتیں حضرت عبداللہ بن سلام کے کانوں میں پڑی تو حضرت عمر نے پوچھا
کہ قرآن کہتا ہے کہ تم نبی کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ جانتے ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا اللہ کی قسم ہم اولاد سے بھی زیادہ جانتے ہیں، اس لیے کہ بیوی کے بارے میں تو ہمیں معلوم نہیں، شاید خیانت کی ہو اس نے، لیکن نبی کے بارے میں ہمیں بالکل کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ لوگ نہ مانے تو پھر آپ بتائیے۔ فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور ان اہل کتاب میں سے ایک فریق، ایک جماعت ایسا بھی ہے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، جن کی عادت یہ ہے کہ وہ حق کو چھپاتے ہیں، ہمیشہ حق کو چھپانا، اور حق کو چھپانا بہت بڑا ظلم ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے جو شہادت اور گواہی آئی ہے قرآن کے بارے میں، پیغمبر کے بارے میں کہ یہ نبی برحق ہے، یہ کتاب برحق ہے، ان کی آسمانی کتابوں میں اس کو چھپاتے ہیں، اس سے بڑا کوئی ظالم اللہ کی نظر میں نہیں ہے۔ فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور ایک جماعت ان اہل کتاب میں سے ایسی ہے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، جو حق بات کو چھپاتی ہے، دلائل کی بنا پر نہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جاننے کے باوجود چھپانا یہ بڑا گناہ ہے۔ آگے اللہ نے اپنے نبی کو کہا الحق من ربک، میرے محبوب یہ حق ہے، یعنی یہ قرآن حق ہے، اور اسی طریقے سے دین اسلام یہ بھی برحق ہے، اور بیت المقدس کو بدل کر کے خانہ کعبہ کو قبلہ کرنا یہ بھی حق اور سچ ہے، من ربک، تیرے پروردگار کی طرف سے۔ فلا تکونن من الممترین، بس آپ شک کرنے والوں میں سے مت بن جائیے۔ کہا نبی کو جا رہا ہے لیکن سنانا مجھے اور آپ کو ہے، اس لیے کہ پیغمبر علیہ السلام وہ یقین کے اس درجے پر ہوتا ہے، ان کے پاس جو بھی علم آتا ہے وہ قطعی، اوریجنل اور ٹھوس ہوتا ہے، ان کو کبھی کسی چیز میں کوئی شک نہیں ہوتا، لیکن شک ہوتا ہے ہم جیسے نالائقوں کو، اس لیے نبی کو خطاب کر کے سنانا مجھے اور آپ کو ہے۔ ہم اس بات کا پکا یقین رکھیں ہمارے پیغمبر اللہ کی طرف سے بالکل برحق ہے، آسمانی کتاب قرآن پاک اللہ کی طرف سے حق اور سچ ہے، بیت المقدس کو تبدیل کر کے خانہ کعبہ کو قبلہ بنانا اللہ کی طرف سے حق اور سچ ہے، ہم اس میں کوئی کنفیوز، کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔